وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور وہ جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى اور بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اچھی بات کو اس نے جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راہ۔ یہ دو لفظوں پہ صرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جب جنت کی بات آئی تو کہا لِلْيُسْرَى، آسان راہ کو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لیکن جب جہنم کی بات آئی تو کہا مشکل راہ کو ہم آسان کر دیں گے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ جہنم میں جو جا رہا ہے اس کی زندگی عیش و عشرت والی، اس کا تو رستہ کھلا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارا ہے، وہ تو آسان رستے پہ ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے للعسرا، جنت کی باری آئی تو اس کی رحمتوں نے کہا رستہ یہ آسان ہے اور ہم اور آسان کر دیں۔ لیکن جب جہنم کی باری آئی کہا رستہ بڑا مشکل ہے۔ یعنی درے پردہ رب یہ کہنا چاہتا ہے وہ اتنا کریم ہے، وہ نہیں چاہتا کوئی جائے، اس نے رستہ مشکل بنایا ہوا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی جانا چاہے تو پھر اس کے لیے آسان کر دے گا۔ یعنی اس کی رحمتیں نہیں چاہتی کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے، رستہ مشکل بنایا ہے، اتنا سوکھا نہیں ہے کہ کوئی جہنم میں یوں ہی چلا جائے۔ رب نے رستہ مشکل بنایا ہے، ساری زندگی بدبختی کی گزارے گا تو پھر جہنم میں جائے گا نا۔ رب فرماتا ہے رستہ تو مشکل ہے لیکن اگر کوئی جانا چاہے تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور کسی کام نہ آئے گا اس کا مال جو اس نے جمع کر کے رکھا جب وہ ہلاکت میں گرے گا۔ اور فرمایا ان علینا للہدی، یہ ہمارے ذمہ کرم پہ ہم ہر کسی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یقیناً ہم ہی مالک ہیں آخرت کے بھی اور دنیا کے بھی۔ ہم ہدایت کی راہیں اس کو، جس کو رب ہدایت دے وہ راہ ہدایت پہ رہتا ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو ہے وہ بڑے صحیح رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن ایک قدم پھسلتا ہے تو نہ جانے وہ کہاں چلے جاتے ہیں۔ اس پر علماء یہ فرماتے ہیں جو شخص حق کی راہ کو دیکھنے کے باوجود منہ موڑ لیتا ہے یا حق کی راہ پر چلتے چلتے ساتھ میں خیانت بھی کرتا ہوتا ہے اور وہ جب وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے حق کی راہ پہ چلتے ہوئے، تو کہا جب اس کا پاؤں پھسلتا ہے تو وہ راہ ہدایت سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا بھی ہمارے لیے ہے اور آخرت بھی ہمارے لیے ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ اس آیت کے تحت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فراز ہوئے اور حضور خطبہ دے رہے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے فرماتے یہ والی آیت جب حضور نے پڑھی نارن تلظا نارن تلظا نارن تلظا، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے حضور یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنی زور سے حضور یہ آیت ارشاد فرما رہے تھے، فرماتے ہیں اگر کوئی بازار میں بھی بیٹھا ہو تو اس تک بھی آواز پہنچ جاتی، اور حضور یہ بتا رہے تھے نارن تلظا نارن تلظا، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ اتنی مرتبہ حضور نے یہ بات اتنی زوردار انداز میں کہی کہ جو حضور کے مبارک کندھوں کے اوپر چادر تھی وہ سرکتی ہوئی یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدموں میں جا گری، اور حضور بار بار یہ فرماتے نارن تلظا نارن تلظا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، لا یصلاها الا الاشقى، اور اللہ فرماتا ہے اس میں نہیں جلے گا مگر وہ جو بدبخت ہے۔ رستہ مشکل ہے تو آسانی سے تو کوئی نہیں جائے گا، کہا کہ لیکن کوئی جو جہنم میں جانا چاہتا ہے اور وہ ازلی بدبخت ہے جو اس طرف جائے گا، ورنہ رب کی رحمتیں تو یہی چاہتی ہیں کہ بندے جنت میں ہی آئیں اور اس کی طرف ان کی رغبت ہو، الا الاشقى، مگر وہ بدبخت ہے جو جہنم کے اندر گرے گا۔ کہا یہ جو آیات ہیں جو آپ نے سنی یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور اس بدبختی سے مراد ابو جہل کی بدبختی ہے کہ اس کو یہ کہا گیا بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور بدبخت شخص اس میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور بدبخت شخص کون ہے؟ تو حضور میں ابو ہریرہ وہ جو کوئی نیکی نہیں کرتا اور گناہ کوئی چھوڑتا نہیں ہے، ابو ہریرہ وہ بدبخت ہے۔ نیکی کوئی کرتا ہی نہیں ہے اور گناہ کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے، جو ایسی زندگی گزارا حضور مانے وہ بدبخت ہے۔ ہم کبھی رستے سے ہٹ جائیں تو اللہ سے رحمت کی امید کرتے ہوئے توفیق طلب کر لیں۔ مستقل طور پر دیکھیں ایک انسان سے غلطی کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک بندہ رستہ ہی غلطی کا اختیار کر لیتا ہے اور پھر اسی پر دلائل دیتا ہے اور کوئی نیکی کرتا ہی نہیں ہے اور بلکہ نیکوکاروں کا ٹھٹھا اور مذاق کرتا ہے، تو فرمایا یہ وہ بدبختی ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ الذی کذب وتولی، اور وہ جس نے جھٹلایا
اور روح گردانی کی۔ اچھا یہ تو ابو جہل کی کہانی بیان کی، جو مال کو روک کے رکھتا ہے اور جو ہے وہ حق کی تکذیب کرتا ہے، جو جہنم کی راہ پر ہے، جس کے لیے بڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے، اور وہ بدبخت ہے اور جھٹلاتا ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اور روح گردانی کرتا ہے۔